السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے شخصیات پرستی۔ ناظرین، پاکستان میں بھی شخصیات کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا رجحان اکثر عوامی گفتگو اور حکمرانی میں تنقیدی سوچ اور مدلل تجزیہ کو گرہن لگا دیتا ہے۔ پاکستان میں ایسے سیاسی رہنما بھی رہے ہیں جو اندھی عقیدت والے پیروکار رکھتے ہیں۔ اپنی پوری سیاسی تاریخ میں یہاں کے لیڈروں نے بنیادی طور پر ذاتی شخصیت کے ذریعے بھرپور حمایت حاصل کی ہے، نہ کہ بنیادی پالیسی یا ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو، پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان وغیرہ سبھی نے ذاتی شخصیت کی سیاست کی ہے۔ ان لیڈروں نے اپنی شخصیت تبدیلی کے وعدوں اور حمایت کو متحرک کرنے کے لیے جذباتی عناصر کا فائدہ اٹھایا ہے اور اکثر اپنی پالیسیوں اور اقدامات کے تنقیدی امتحان سے گریز کرتے رہے ہیں۔ عبدالباسط علوی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ شخصیات سے اندھی وفاداری کا کلچر پاکستان میں حکمرانی اور احتساب پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ جب لیڈروں کو افسانوی انداز میں بہت بلند کر کے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے فیصلوں، پالیسیوں اور حکمرانی کے طریقوں کی جانچ پڑتال مشکل ہو سکتی ہے۔ اس سے ان اداروں کا کردار کم ہو جاتا ہے جن کا مقصد چیک اینڈ بیلنس فراہم کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ عدلیہ، میڈیا اور قانون ساز ادارے۔ مزید برآں تنقیدی سوچ کا فقدان حکومتی اداروں کے اندر بدعنوانی، اقربا پروری اور نااہلی جیسے مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ فیصلہ سازی طویل مدتی قومی مفادات پر قلیل مدتی سیاسی فوائد کو ترجیح دے سکتی ہے، جس سے پالیسی میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور پائیدار ترقی کے مواقع ضائع ہوتے ہیں۔ ناظرین، جمہوریت میں باخبری شہری اور تنقیدی سوچ رہنماؤں کو جوابدہ ٹھہرانے، شہری آزادیوں کے تحفظ اور جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تاہم پاکستان میں شخصیات پر مبنی سیاست کے غلبے نے بعض اوقات ان جمہوری نظریات کو کمزور کیا ہے۔ سیاسی گفتگو اس وقت پولرائزڈ ہو سکتی ہے، اختلافی آوازیں پسماندہ ہو سکتی ہیں اور میڈیا کی آزادی پر پابندی ہو سکتی ہے۔ جب لیڈر پر تنقید کو قوم یا اس کے نظریات سے بے وفائی کے مترادف لیا جائے، جمہوری اقدار کا کٹاؤ تنقیدی سوچ اور شہری ذمہ داری کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ شہریوں کو بااختیار ہونا چاہیے کہ وہ باخبر بحث میں حصہ لیں، ضرورت پڑنے پر اتھارٹی سے سوال کریں اور ایسی پالیسیوں کی وکالت کریں جو کسی مخصوص رہنما کے پیروکاروں کے بجائے مجموعی طور پر معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ رہنما اپنے وزن، بیان بازی اور شخصیت سے عوام کو متاثر کرنے، قائل کرنے اور متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی اپیل اکثر روایتی سیاسی تقسیم سے بالاتر ہوتی ہے، فیصلہ کن قیادت اور پیچیدہ چیلنجوں کا حل تلاش کرنے والے حامیوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تاہم شخصیات کو ہیرو اور صادق امین کے درجے تک پہنچانا اس اندھی وفاداری کو فروغ دے سکتا ہے جہاں پالیسیوں اور اقدامات کے تنقیدی جائزے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب شہری سیاسی شخصیات کی اندھی پیروی کرتے ہیں تو متعدد چیلنج پیدا ہوتے ہیں جو جمہوری طرز حکمرانی کو کمزور کرتے ہیں۔ ناظرین، اندھی وفاداری کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور ایک مضبوط جمہوری اخلاقیات کو فروغ دینے کے لیے تنقیدی سوچ کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے آغاز میں تنقیدی سوچ کی مہارتوں کا تعارف افراد کو معلومات کا تجزیہ کرنے، تعصبات کی نشاندہی کرنے اور ذرائع کی ساکھ کا اندازہ لگانے کا اختیار دیتا ہے۔ میڈیا خواندگی کے پروگرام اس صلاحیت کو مزید بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو میڈیا مواد کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ اور غلط معلومات کے درمیان فرق کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ متنوع نقطہ نظر اور تعمیری بحث کی اہمیت کو اجاگر کرنا افراد کو رائے یا فیصلے بنانے سے پہلے مختلف نقطہ نظر پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیتا ہے جہاں مکالمہ، سمجھوتا اور اچھی طرح سے باخبر بحثیں، تفرقہ انگیز بیان بازی اور متسابنہ تقسیم پر غالب ہوں۔ شہری زندگی میں فعال مشغولیت بشمول ووٹنگ، کمیونٹی ایکٹیوزم اور سماجی انصاف کی وکالت باخبر شہریت کی اہمیت کو تقویت دیتی ہے۔ باشعور شہری قائدین کو جوابدہ ٹھہراتے ہیں، پالیسی میں اصلاحات کی وکالت کرتے ہیں اور زیادہ جامع اور جوابدہ جمہوریت کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ ممالک جو تنقیدی سوچ اور شہری تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اندھی وفاداری اور شخصیت پرستی کے خطرات کے خلاف لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تنقیدی سوچ پر زور دینے والا اور اپنے مضبوط تعلیمی نظام کے لیے مشہور ملک فن لینڈ عالمی تعلیمی میدان میں مسلسل اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ایک ایسے معاشرے کی پرورش کرتا ہے جہاں شہری سیاسی گفتگو کے ساتھ تنقیدی انداز میں مشغول ہونے اور جمہوری عمل میں فعال طور پر حصہ
لینے کے لیے لیس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میڈیا خواندگی اور شہری مشغولیت کے اقدامات کو فروغ دیتا ہے تاکہ شہریوں کو سیاسی بیانیے پر سوال کرنے اور عوامی معاملات پر بامعنی طور پر مشغول ہونے کی ترغیب دی جائے۔ اس طرح کے فعال اقدامات جمہوری لچک کو بڑھاتے ہیں اور سیاسی شخصیات کی طرف سے جوڑ توڑ کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ سیاسی قیادت کے انتخاب کے دوران چند اہم عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے جو معتبر سیاستدانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سیاست اپنے چیلنجوں کو کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے لیے منفرد مہارتوں اور خصوصیات کا تقاضا کرتی ہے۔ سیاستدانوں کے بارے میں اکثر منفی تاثر کے باوجود بعض خصلتیں اچھے لیڈروں کو ممتاز کرتی ہیں۔ یہ رہنما پالیسیوں کی تشکیل، حلقوں کی نمائندگی کرنے اور سماجی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیانتداری ایک اچھے سیاستدان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا، دیانتداری کو ترجیح دینا اور عوام کے بہترین مفاد میں مستقل طور پر کام کرنا حلقوں اور ساتھیوں کے ساتھ اعتماد پیدا کرتا ہے جو کہ مؤثر حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ مؤثر مواصلت ایک اور خاصیت ہے۔ وہ سیاستدان جو اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، دوسروں کو فعال طور پر سنتے ہیں اور تعمیری مکالمے کو فروغ دیتے ہیں، افہام و تفہیم اور اتفاق رائے پیدا کرنے میں، چاہے وہ عوام سے مخاطب ہوں، پالیسیوں پر یا قانون ساز ایوانوں میں بحث کرتے ہوئے قابل قدر ہونے چاہیے۔ ایک بصیرت والا نقطہ نظر اہم ہے۔ اچھے سیاستدان اپنی کمیونٹی یا قوم کے لیے ایک بہتر مستقبل کا تصور کرتے ہیں، دوسروں کو اس ویژن کو شیئر کرنے اور اس کے لیے تصویراتی سوچ، طویل مدتی منصوبہ بندی اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق موافقت کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمدردی بھی ضروری ہے۔ ہمدرد رہنما حقیقی طور پر دوسروں کی بہبود کے بارے میں فکر مند حلقوں کی ضروریات اور خدشات کو سمجھ کر وسیع تر کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے والے باخبر فیصلے کرتے ہیں۔ سیاست میں اکثر پیچیدہ تعلقات اور طاقت کی حرکیات کو نیویگیٹ کرنا شامل ہوتا ہے۔ ایک قابل اور ہمدرد سیاستدان ان پیچیدگیوں کو سمجھتا ہے اور سیاسی ذہانت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ قانون سازی کے مقاصد کے حصول کے لیے اتحاد قائم کر سکتے ہیں، مؤثر طریقے سے گفت و شنید کر سکتے ہیں اور نوکر شاہی کے عمل کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ سیاسی قیادت کے مرکز میں عوامی خدمت ہوتی ہے۔ مؤثر اور ہمدرد سیاستدان اپنے حلقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے ہیں اور ذاتی فائدے پر عوامی مفاد کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے فیصلے اور اعمال مشترکہ بھلائی کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سیاست چیلنج اور غیر یقینی صورتحال پیش کرتی ہے۔ مؤثر اور ہمدرد سیاستدان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ ٹھوس نتائج حاصل کرنے کے لیے رکاوٹوں کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں۔ شفافیت عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اچھے سیاستدان اپنے اعمال، فیصلوں اور عوامی وسائل کے استعمال کے لیے احتساب کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ شفاف طریقے سے کام کرتے ہیں، اپنی پالیسیوں اور طرز عمل کے لیے واضح وضاحتیں اور جواز پیش کرتے ہیں۔ قابل اور مؤثر سیاستدان کھلے ذہن اور موافقت پذیر انداز کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ متنوع نقطہ نظر کی قدر کرتے ہیں، ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز سے سرگرمی سے ان پٹ حاصل کرتے ہیں اور نئی معلومات یا بدلتے ہوئے حالات کے جواب میں اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ لچک انہیں ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔ مزید برآں اچھے سیاستدان جمہوری اصولوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھتے ہیں، شہری آزادیوں کا دفاع کرتے ہیں اور فیصلہ سازی کے جامع عمل کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ فعال طور پر جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام آوازیں سنی جائیں اور ان کی نمائندگی کی جائے۔ پاکستان میں شخصیات کی سیاست کے منفی اثرات واضح ہیں۔ پاکستان میں اکثر سیاسی شخصیات نے بنیادی طور پر اپنے مفادات پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں تقسیم اور مایوسی پھیل رہی ہے۔ شخصیت پرستی کے اس زور نے ملک کی ترقی اور پیش رفت میں رکاوٹ ڈالی ہے، جس سے ادارہ جاتی مضبوطی کی ضرورت پر پردہ پڑ گیا ہے۔ پاکستان عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ شخصیات کی سیاست سے وابستہ خطرات کو پہچانے اور ایک ایسے کلچر کو فروغ دے
خریدنے کی کوشش کریں جو تنقیدی سوچ اور ادارہ جاتی احتساب کو اہمیت دیتا ہو، تبھی جمہوریت صحیح معنوں میں جڑ پکڑ سکتی ہے اور پھل پھول سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ شخصیت پرستی سے ہٹ کر اہلیت کی بنیاد پر ایسے سیاستدانوں کا ساتھ دیا جائے جو حقیقی طور پر ملک کی ترقی اور بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قدامت پسند اور سخت سوچ سے بالاتر ہوں اور ملک کو درپیش بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوششوں میں اپنا کردار فعال طور پر ادا کریں۔